أشهد أن لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، أما بعد. اللہ تبارک و تعالی پر حمد و ثناء اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے عدد درود السلام کے بعد، آج کی اس ملاقات میں ہماری گفتگو جس باب پر ہوگی کتاب التوحید کے ابواب سے، وہ اس طرح ہے کہ باب ما جاء فی منکری القدر. باب ما جاء فی منکری القدر، تقدیر کا انکار کرنے والوں کے بارے میں کیا کچھ مذمت شریعت میں آئی، یعنی جو لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں ان کے بارے میں ہمیں کیا بتایا گیا کہ ان کا کیا انجام ہے، اور ان کا تقدیر کا انکار کرنا ان کو کس مقام تک لے پہنچے گا. اس کے بارے میں کیا ہے، شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے چند نصوص کا کیا ہے ذکر فرمایا. پہلی بات تو ہم یہ یاد رکھیں کہ تقدیر پر ایمان رکھنا یہ ربوبیت پر ایمان لانے کا ایک اہم حصہ، ایک اہم جز ہے. اسی لیے اگر کوئی شخص تقدیر کا انکار کر دیتا ہے، تقدیر پر ایمان نہیں لاتا بلکہ تقدیر کا انکار کر، گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا انکار کیا، اللہ تبارک و تعالی کی ربوبیت کا انکار کیا. تقدیر کسے کہتے ہیں؟ تقدیر کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کو ہر چیز کا علم ہے. اگرچہ کوئی معاملہ ابھی تک اگر پیش نہیں آیا، مستقبل میں پیش آنے والا ہے، اللہ رب العزت کو ایسی تمام چیزوں کے بارے میں کیا ہے علم ہے، اور ان تمام باتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. لوح محفوظ میں کیا ہے، یہ باتیں کیا ہے موجود. تقدیر پر ایمان لانا، اس کے 4 مراتب اور 4 درجات پائے جاتے ہیں. نمبر 1، تقدیر پر ایمان لانے کے 4 مراتب، 4 درجات پائے جاتے ہیں. ان چاروں پر اگر انسان نے ایمان لایا تب جا کر کے تقدیر پر ایمان اس کا کامل اور مکمل ہوگا. یہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ نمبر 1، اس بات کا انسان کو یقینی طور پر علم ہونا چاہیے، یعنی یقینی علم رکھے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کو ہر چیز کے بارے میں اس چیز کے پیش آنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی کو معلوم. یعنی کوئی معاملہ ابھی تک پیش نہیں آیا، وہ معاملہ ابھی تک ہوا نہیں، لیکن رب العزت کو اس کے بارے میں کیا ہے علم ہے. جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں علم ہے، اور جو ہونے والا ہے اس کے بارے میں بھی علم ہے، اور جو نہیں ہے لیکن اگر وہ جب ہوگا تو کیسے ہوگا اس کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالی کو کیا ہے علم ہے. یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے. دوسرا جز اور دوسرا حصہ ایمان کا وہ یہ ہے کہ تقدیر اللہ تبارک و تعالی نے اسے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے. لوح محفوظ میں تقدیر کو لکھ دیا گیا. تو اس کتابت پر، لکھائی پر ہمارا کیا ہے ایمان ہو کہ 7 آسمان زمین بنانے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں تقدیریں کیا ہے لکھ دی ہیں. اس پر ہمارا یقین ہو اور ایمان. نمبر 3، اللہ تبارک و تعالی کی مشیت پر ایمان ہو. مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گا وہ ہو کر رہے گا، اور جس کے بارے میں اللہ نہیں چاہے گا وہ کبھی نہیں ہو کر کے رہے گا. کیا بندے کی مشیت ہے، بندے کا کوئی اختیار ہے؟
جی ہاں، بندے کو اختیار ہے، لیکن بندے کا بھی جو اختیار ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہے۔ اگر اللہ بندے کے بارے میں چاہے گا تبھی ہوگا، ورنہ بندے کے بھی کچھ چاہنے سے نہیں ہوگا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت پر ہمیں ہمارا کیا ہے، ایمان ہونا چاہیے۔ اور ایک چوتھا مرتبہ یہ ہے تقدیر پر ایمان لانے کا، کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر چیز کو بنایا ہے، بندوں کو بھی اسی نے بنایا، اور بندے کے افعال اور اقوال کو بھی بنانے والا اللہ ہی تبارک و تعالی کی ذات ہے۔ تو یہ چار مراتب ہیں، چار قسمیں ہیں تقدیر پر ایمان لانے کا۔ ان چاروں کا پایا جانا کیا ہے، ضروری ہے۔ ان چاروں میں سے اگر کوئی ایک نہیں تو تقدیر پر ایمان اس کا کامل مکمل نہیں۔ پہلا درجہ تھا کہ علم ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی کا علم سابق علم ہے، کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اللہ کو اس کے بارے میں علم تھا۔ نمبر دو، کتابت پر ایمان ہو، کہ تقدیریں لکھ دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے لوح محفوظ میں۔ تیسرا یہ ہے مشیت پر ایمان ہو، کہ اللہ تبارک و تعالی جو چاہے گا وہ ہو کر کے رہے گا، اور جو نہیں چاہے گا وہ کبھی نہیں ہو کر رہے گا۔ چوتھا وہ یہ ہے کہ اللہ ہی تبارک و تعالی ہر چیز کا خالق ہے، بندوں کا بھی خالق ہے، اور ان کے افعال اور ان کے اقوال کا بھی اللہ تبارک و تعالی ہی کیا ہے، خالق۔ جن لوگوں نے تقدیر کا انکار کیا، مختلف طریقوں سے انکار کیا۔ ایک تو ہیں جنہیں قدریہ کہا جاتا ہے۔ قدریہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے علم سابق کا انکار کیا۔ مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی بھی چیز کے واقع ہونے سے پہلے اس کے بارے میں علم تھا، اس کا انہوں نے انکار کیا، اور کہا کہ معاملہ اس طرح ہے ہی نہیں کہ اللہ کو کیا ہے، پہلے سے علم تھا، بلکہ یہ چیز معاملہ اچانک خود پیش آتا ہے، اللہ کو اس کا علم نہیں تھا، والعیاذ باللہ۔ تو گویا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور طاقت اور ربوبیت کا کیا ہے، انکار کیا۔ اسی طرح ایک دوسرا منحرف فرقہ ہے جسے ہم معتزلہ کہا سکتے ہیں، اور بعض قدریہ میں سے بھی ان کا بھی یہی عقیدہ اور یہی سوچ ہو رہی ہے کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے افعال کو بناتا ہے، اس کا کیا ہے، انہوں نے انکار کیا، بلکہ کہا کہ بندے کو مستقل طور پر اختیار، بندے کو مستقل اس بات کا اختیار ہے، اسے پاور حاصل ہے کہ وہ اپنے سے کوئی بھی عمل کیا ہے، کر سکتا ہے اپنے حساب سے، اپنے مزاج کے مطابق۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، کوئی بھی عمل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، پیش آتا ہے۔ تو المہم کہنا یہ تھا کہ تقدیر پر ایمان لے آنا گویا کہ یہ ربوبیت پر ایمان لانے کا کیا ہے، ایک حصہ ہے اور ایک جز ہے۔ اسی لیے یعنی کسی کا ایمان کامل مکمل اس وقت تک نہیں جب تک کہ تقدیر پر مکمل طور پر ایمان نہ لائے۔ ادھر ایک بات اور بتا دی جائے کہ الہی تقدیر یعنی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو فیصلہ ہوا ہے، فیصلہ کر دیا گیا ہے، اس کی 5 قسمیں ہیں۔ ایک ہے ازلی تقدیر، تقدیر ازلی، تقدیر ازلی۔ دوسرا ہے تقدیر بشری، بشری تقدیر۔ تیسرا ہے تقدیر عمری، عمر سے۔ اور چوتھا ہے تقدیر سنوی، اور پانچواں اور آخری ہے تقدیر یومی، تقدیر یومی۔ پہلی قسم ہے تقدیر ازلی۔ تقدیر ازلی کسے کہتے ہیں؟ تقدیر ازلی ایسی تقدیر جو کہ لوح محفوظ میں موجود ہے، جو کبھی بدل نہیں سکتی، اور نہ تو اس میں کبھی کوئی بدلاؤ آ سکتا ہے۔ قیامت تک وہ معاملہ ویسے ہی رہے گا، اس میں کوئی بدلاؤ نہیں۔
کوئی تبدیلی نہیں آئی. یہ تقدیر عام، تقدیر ازلی ہے، ازل سے ہمیشہ ہمیشہ ویسے ہی رہے. اور دوسری قسم ہے تقدیر بشری، یعنی اللہ تبارک و تعالی نے بندوں سے عہد لیا، وعدہ لیا کہ بندے اللہ تبارک و تعالی کو رب سمجھیں گے اور ربوبیت کا، الوہیت کا انکار نہیں کریں گے. جیسے کہ ارشاد باری تعالی ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا. کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے آدم کی اولاد کو آدم سے پیدا کیا، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ، اور ان کو آدم کی اولاد کو اپنے اوپر، اپنے بارے میں گواہی دلوائی اور کہا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو ان سبوں نے گواہی دی کہ ہاں آپ ہمارے ہی کیا ہے پروردگار. تو یہ ایک عہد اور ایک وعدہ ہے بندوں کا اللہ تبارک و تعالی سے. تو اسے کیا ہے تقدیر بشری کہا جاتا ہے. تیسری چیز ہے تقدیر عمری. تقدیر عمری سے مراد کہ اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کی بارے میں فیصلہ کر دیتا ہے جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہو. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص اپنے ماں کے پیٹ میں حمل میں کیا ہے 40 دن گزارتا ہے، یعنی نطفے کی شکل میں 40 دن گزارتا ہے. اس کے بعد کیا ہے وہ علاقہ بن جاتا ہے، جمع ہوا خون بن جاتا ہے. پھر اس کے بعد ثم یکون فی ذلک مضغہ، پھر اس کے بعد گوشت کا ایک لوتھڑا بن جاتا ہے، گوشت کا ایک ٹکڑا بن جاتا ہے انسان. اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو بھیجتا ہے اور فرشتہ اس میں جان ڈالتا ہے. فرشتہ اس میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے جان ڈالتا ہے، اور اللہ رب العزت اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ اس کا رزق لکھ دیا جائے اور اس کی زندگی کے بارے میں لکھ دیا جائے کہ یہ کب تک زندہ رہے گا، اس کے عمل کے بارے میں لکھ دیا جائے، اور اسی طرح یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا اس کے بارے میں کیا ہے لکھ دیا جائے. تو یہ معاملہ ہر انسان کے ساتھ پیش آتا ہے. کب پیش آتا ہے؟ جب وہ حمل کی شکل میں ہوتا ہے، اور جب حمل کی شکل میں ہوتا ہے کئی مراحل طے کرتا ہے، اور ایک ایسے مرحلے کو پہنچتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ جاؤ فلاں حمل میں تم روح ڈال دو میرے حکم سے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لکھ دینا کہ اس کا رزق، اس کی زندگی، اس کا عمل، اور یہ نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا اس کے بارے میں کیا ہے لکھ دینا. تو یہ ہے تقدیر عمری، انسان کی زندگی کے بارے میں تقدیر. چوتھی تقدیر ہے تقدیر سنوی. تقدیر سنوی سالانہ جو تقدیر ہوتی، اور اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت لیلۃ القدر، شب قدر کو ہر اس بات کا فیصلہ فرماتا ہے جو کہ مکمل سال بھر میں پیش آنے والا ہے. یعنی مکمل سال بھر میں آج مثلا لیلۃ القدر، شب قدر ہے، اب آگے ایک سال تک کیا کچھ معاملہ پیش آئے گا اللہ تبارک و تعالی اسے لکھ دیتا ہے. کب؟ شب قدر، لیلۃ القدر کو. تو اسے تقدیر سنوی کہا جاتا ہے کہ سالانہ تقدیر. پانچویں اور آخری قسم ہے جو کہ تقدیر یومی ہے. ہر دن کیا معاملہ پیش آئے گا، خیر ہے شر ہے، اس کے بارے میں کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر دن کیا ہے اس کا کیا ہے فیصلہ فرماتا ہے کہ آگے 24 گھنٹے میں کیا پیش آنے والا ہے، اس کا فیصلہ فرماتا ہے. تو یہ تقریباً جو ہے 5 اقسام ہے تقدیر. ان میں سے جو پہلی قسم کی تقدیر کی جو کہ تقدیر عام ازلی ہے، یہ کسی بھی حالت میں بدلتی نہیں، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی، کبھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. لیکن باقی جو قسمیں ہیں، چاہے وہ تقدیر بشری ہو
یا تقدیر عمری ہو، تقدیر سنوی ہو، تقدیر یومی ہو، ان سبوں میں کیا ہے؟ تبدیلی آتی ہے، اور تبدیلی لانے والا کون ہے؟ اللہ ہی تبارک و تعالی کی ذات۔ اور اس کے بارے میں خود اللہ رب العزت نے فرمایا یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعنده الکتاب۔ یمحو اللہ ما یشاء، یعنی اللہ تبارک و تعالی جو چاہے اسے مٹا دیتا ہے، یعنی فیصلہ فرمایا اللہ نے تو اللہ اسے کہ یمحو اللہ ما یشاء، اللہ جو چاہے اسے مٹا دیتا ہے، ویثبت، اور جسے چاہے اللہ تبارک و تعالی اسے ثابت کر دیتا ہے، اس کو لکھ دیتا ہے۔ وعنده الکتاب، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس کتابوں کی ماں ہے، یعنی لوح محفوظ ہے جس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ لوح محفوظ کے علاوہ اگر کوئی اور تقدیر ہے، جیسے کہ سالانہ تقدیر ہوتی ہے، انسان جب اپنے ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس وقت اس کی روزی روٹی، خیر اور شر، بختی نیک بختی بدبختی کے بارے میں فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس قسم کی جو تقدیرات ہے ان میں اللہ تبارک و تعالی جب چاہے اسے کیا ہے مٹا دیتا ہے، کوئی اور فیصلہ فرما دیتا ہے، لیکن لوح محفوظ میں جو ہے، جو کہ تقدیر ازلی ہے، ابدی ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ تو جب تقدیر پر ایمان لے آنا، یہ یعنی ایمان کا ایک جز ہے، ایمان کا ایک حصہ ہے، ربوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم تقدیر پر ایمان لائیں، تو اس سے مراد یہ تمام تقدیریں ہیں، ان تمام پر کیا ہے؟ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ رہی بات کوئی شخص اگر تقدیر کا انکار کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے کئی احادیث کو نقل کیا ہے، جن میں سے پہلی حدیث ہے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھوں میں ابن عمر کی جان ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی قسم، فرمایا لو كان لأحدهم مثل احد ذهبا، اگر کسی انسان کے پاس احد پہاڑی کے برابر سونا ہو، احد پہاڑی کے برابر کیا ہو؟ سونا ہو، گولڈ، ثم انفقه في سبيل اللہ، اور اس احد پہاڑی کے برابر جو سونا ہے اسے اللہ تبارک و تعالی کے راستے میں وہ خرچ کر دے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کے خرچ کرنے کو قبول نہیں کرے گا جب تک کہ وہ تقدیر پر ایمان نہ لے آئے۔ سوچیے، احد پہاڑی کے برابر اس کے پاس کیا ہے؟ سونا ہے، اور اس سونے کو اتنے بڑے مقدار میں جو سونا ہے احد پہاڑی کے برابر پورا خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، لیکن تقدیر پر اس کا ایمان نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اس سے کیا ہے؟ یہ قبول نہیں فرمائے گا یہ صدقے کو یا خرچ کرنے کو۔ پھر آگے عبداللہ ابن عمر نے اس کی دلیل پیش کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے ذریعے، الایمان مطلب یہ کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ اس کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ اس کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ اس کے رسول و پیغمبر پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر یوم آخرت پر ایمان لاؤ، وتؤمن بالقدر خیرہ و شرہ، اور اس کے بعد تم تقدیر کے خیر اور شر پر ایمان لے آؤ۔ یہ ایمان ہے۔ تو اگر کسی نے تقدیر پر ایمان نہیں لایا تو گویا کہ اس نے ایمان ہی نہیں لایا، تو چاہے جتنا وہ خرچ کر دے اللہ کی راہ میں، اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے؟ قبول نہیں فرمائے گا۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوئی کہ تقدیر پر ایمان لانا، ایمان بالقدر، یہ ایمان کے ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ عنہ نے ایک موقع پر اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی، اے میرے بیٹے، انک لن تجد طعم الایمان حتى تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطأك لم يكن ليصيبك۔ اے میرے بیٹے، تمہیں اس وقت تک ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس حاصل نہیں ہوگی جب تک کہ تمہیں یہ علم نہ ہو جائے، یہ یقین نہ ہو جائے اس بات پر کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے حق میں کوئی غلط فیصلہ نہیں ہے،
وما اخطأك، اور اگر وما اخطأك لم يكن ليصيبك، اگر کہیں پر تم سے کچھ چوک ہو جاتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کیا ہے اپنے حساب سے کیا ہے کچھ وہ کر سکتے ہیں، یعنی اسے کیا ہے اصابت اور صحیح اس پر کیا ہے لے آ سکتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ القلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے جس چیز کو بنائی وہ کیا ہے؟ قلم ہے۔ جس چیز کو بنائی وہ قلم ہے۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، قلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا۔ کیا حکم دیا؟ اکتب، کہ تم لکھ دو، تم لکھو۔ اب اس کے بعد قلم حرکت میں آ گئی، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن الى يوم، اب اس کے بعد اللہ کے حکم سے قلم حرکت میں آئی اور تمام ان باتوں کو قلم نے لکھ دیا جو کچھ تا قیامت تک ہونے والا ہے، یعنی تمام وہ باتیں جو کچھ قیامت تک ہونے والی۔ یہ کون روایت کر رہا ہے؟ حضرت عبادہ ابن الصامت نے جب اپنے بیٹے سے کہا کہ اے میرے بیٹے، تمہیں یعنی ایمان کی لذت اور مٹھاس اس وقت تک محسوس نہیں ہوگی جب تک کہ تم اس بات پر یقین نہ رکھو، ایمان نہ رکھو کہ اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ یعنی کوئی غلطی ہو گئی تم سے یا کوئی غلط فیصلہ تمہارے حق میں ہوا، اور اسی طرح اگر تمہارے حق میں اگر کوئی غلط فیصلہ ہو گیا تو یہ نہ سمجھو کہ یعنی لم یکن لیصیبک، کہ تمہیں کیا ہے کوئی یہ غلط فیصلہ تمہارے حق میں کیا ہے خیر، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے جس چیز کو بنایا وہ قلم ہے۔ جب قلم کو بنایا تو حکم دیا اکتب، اے قلم تم لکھ دو، تو قلم اس وقت حرکت میں آئی اور تمام ان باتوں کو لکھ دیا جو تا قیامت تک ہونے والی باتیں ہیں۔ تو گویا کہ تقدیر کیا ہے؟ لکھ دی گئی، قلم کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے اسے لکھنے کا حکم دیا۔ ادھر ایک مسئلہ ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو پہلے بنایا یا کہ عرش پہلے تھا؟ کیونکہ اس حدیث پر غور کریں تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ اللہ اس کا ایک ترجمہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے قلم کو بنایا، سب سے پہلے اللہ نے جب بنایا کس کو؟ قلم کو، تو اس مفہوم کے ذریعے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ قلم کو پہلے بنایا، بعد میں کیا ہے؟ عرش کو بنایا گیا۔ حالانکہ جمہور اہل علم کا کہنا یہ ہے، جمہور اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ قلم کی جو تخلیق ہے وہ عرش کے بعد ہے، عرش الہی کے بعد ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، كتب اللہ مقادیر الخلائق قبل خلق السماوات والارض ب50,000 سنہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے مخلوقات کی تقدیر لکھ دی زمین و آسمان کے بننے سے تقریباً 50,000 سال پہلے، 50,000 سنہ، یعنی زمین و آسمان کی تخلیق، زمین آسمان کی وجود میں آنے سے کتنے پہلے تقدیر لکھ دی گئی؟ 50,000 سال پہلے۔ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اور اس وقت جب نے قلم نے لکھا ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالی کا عرش پانی پر تھا۔ تو اس سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ عرش الہی کا وجود قلم سے پہلے موجود، اور جو حدیث گزری ہے اس میں اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ان اول ما خلق اللہ القلم، کہ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا وہ قلم ہے۔ اس کا یہ ایک مفہوم ہے، اس کا ترجمہ۔ لیکن اگر دیکھا جائے تو راجح قول دوسرا ہے، کہ جس میں یہ بتایا گیا
کہ قلم کو اللہ تبارک و تعالی نے عرش الہی کے بعد کیا ہے وجود میں لایا اور اسے بنایا. گویا کہ جو حدیث ہے کہ ان اول ما خلق اللہ القلم، اس کا دوسرا جو ترجمہ بیان کیا جاتا ہے وہ صحیح ہے، اور وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو بنایا، جب ان اول ما خلق اللہ القلم، جب اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو بنایا تو اس وقت قلم کو حکم دیا. یعنی دو ترجمہ ہے، دونوں کے معنی میں فرق ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے جس چیز کو بنایا وہ قلم ہے. اور اسی عربی عبارت کا ترجمہ یہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے قلم کو بنایا تو اس وقت قلم کو حکم دیا کہ تم لکھ دو تقدیریں. تو اسی لیے اگر دیکھا جائے تو یہ دوسرا ترجمہ یعنی جمہور نے اس کا بیان کیا، اور یہی کیا ہے زیادہ صحیح ترجمہ پایا تھا، تاکہ جو ہے یعنی جو جن احادیث میں یہ اس بات کا ذکر ہے کہ پہلے اللہ تبارک و تعالی نے عرش کو بنایا تاکہ ان دونوں پر کیا ہے عمل ہو جائے اور کوئی تعارض ان دونوں میں کیا ہے نہ پایا جائے. تو رب العزت نے قلم کو حکم دیا کہ تمام ان باتوں کو لکھ دو جو تا قیامت تک کیا ہے آنے یا واقع ہونے والی ہے. تو اس حدیث سے اگر دیکھا جائے تو کئی باتیں ثابت ہونی. نمبر ایک وہ یہ کہ بچوں کے دلوں میں کیا ہے ایمان بالقدر کیا ہے ڈال دیا جائے، کیونکہ عبادہ ابن الصامت نے اس حدیث کو روایت کیا، اور حدیث میں کیا ہے اپنے بیٹے کو ایمان بالقدر کے بارے میں بتا رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بارے میں بھی کیا ہے اپنے بیٹے کو بتایا، اور بتانے کے بعد کہا کہ یا بنیا، اے میرے بیٹے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من مات علی غیر هذا فلیس منی، جس کی موت اس حالت پر نہ آئے. یعنی جو بات بیان کی کہ اللہ نے جب قلم کو بنایا تو حکم دیا کہ تم تقدیر لکھ دو، جس نے اس بات پر یقین نہیں رکھتے ہوئے اس کی موت آ گئی، فلیس منی، تو وہ ہم مسلمانوں میں سے نہیں ہے، یا وہ ہم میں سے نہیں ہے، گویا کہ اس نے کیا ہے کفر کیا. تو حدیث سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بچوں کو بھی اس کی تربیت دی جائے، اور اسی طرح کیا ہے ان کو بھی کیا ہے ایمان بالقدر کے بارے میں کیا ہے بتایا جائے. آگے بڑھتے ہیں ایک اور حدیث، جس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، جس شخص نے تقدیر کے خیر و شر پر ایمان نہیں لایا، احرقہ اللہ بالنار، اللہ تبارک و تعالی اسے آگ سے جلا ڈالے گا. یہ بات یعنی اس حدیث سے یہ بات بالکل واضح ہو رہی کہ تقدیر پر ایمان نہ رکھنا یہ ایک بہت بڑا سبب بنے گا کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالی آگ سے کیا ہے جلا ڈالے گا. اسی طرح یعنی مسند کی اور دیگر کتب احادیث سے یہ روایت بھی کیا ہے نقل کی ہے، یا ان باتوں کو بھی روایت کیا ہے، نقل کیا شیخ الاسلام مجدد محمد ابن عبد الوہاب نے، کہ ایک شخص حضرت ابی ابن کعب کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے دل میں تقدیر کے بارے میں کچھ شک و شبہات ہیں، تو آپ کوئی حدیث بتا دیجئے تاکہ میرے دل سے یہ شک و شبہات کیا ہے دور ہو جائے. تو ابی ابن کعب نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس حدیث کو نقل کی، اگر احد کے پہاڑی کے برابر تمہارے پر سونا ہو اور تم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو لیکن تقدیر پر ایمان نہیں، تو اللہ تبارک و تعالی اسے کیا ہے قبول نہیں کرے گا. اور اگر کسی انسان کی موت کسی پر آ جائے کہ اس کے اندر تقدیر پر ایمان نہیں پایا جاتا ہے، لَكُنْتَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، تو ایسا انسان کیا ہے جہنمیوں میں سے، آگ والوں میں سے ہو جائے گا. اس کے راوی کہتے ہیں کہ اب اس کے بعد میں عبداللہ ابن مسعود کے پاس آتا ہوں، حضرت حذیفہ ابن الیمان کے پاس آتا ہوں، زید ابن ثابت کے پاس آتا ہوں، اور سبوں کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں کہ میرے دل میں کچھ شک و شبہات ہیں تقدیر کے بارے میں. سبوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی حدیث پڑھ کر کے مجھ کو کیا ہے سنائی. بہرحال محترم حضرات، خلاصہ کلام یہ کہ تقدیر پر ایمان لانا یہ ربوبیت پر ایمان لانے کے زمرے میں آتا ہے. جس شخص نے تقدیر کا انکار کیا گویا کہ اس نے اللہ رب العزت کو رب تسلیم نہیں کیا. بہت منحرف فرقے ہیں پائے جاتے ہیں
کچھ منحرف فرقے جو تقدیر کا انکار کرتے ہیں، ورنہ عام طور پر اگر دیکھا جائے تو انسان فطری طور پر جو ہے تقدیر پر ایمان رکھتا ہے، لیکن یعنی اس کے باوجود بعض لوگ، بعض طبقے ایسے پائے گئے ہیں جنہوں نے تقدیر کا بھی کیا ہے انکار کیا ہے۔ اسی لیے اس بات کی مزید تاکید ہوتی ہے کہ ہمیشہ ہم تقدیر کے مسئلے مسائل کو کتاب و سنت کے روشنی میں سمجھتے ہوئے اس پر ایمان لے آئیں، اور تقدیر کے مسئلے مسائل میں بہت زیادہ عقل کا استعمال کرنا یہ بھی درست اور جائز نہیں ہے۔ اہل علم اس سے کیا ہے منع کرتے ہیں، جو ہم نے سن لیا اس پر ایمان لے آئیں، اس کی بہت زیادہ تفصیل اور گہرائیوں میں جانا کیا ہے یہ ہمارے لیے کیا ہے مناسب اور درست نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو تقدیر پر ایمان لانے کی ویسے ہی توفیق دے جس طرح ایمان لانے کا ہمیں کیا ہے حکم ہے۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ لا